20ویں صدی کے آغاز کے وقت پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ لیبیا، الجزائر، مصر، حجاز، یمن، عراق، شام، اردن اور لبنان، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت کے لیے آمادہ کیا تاکہ وہ غداری کریں۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، ان کے دلوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے، انہیں ابھارا کہ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں آزاد ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، بغاوت کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ پہلی جنگ عظیم کا یہ بہت ہی دردناک المیہ تھا کہ کرنل لارنس جیسا شخص برطانوی استعمار اور اس کے نتیجہ میں عربوں نے بغاوت کی۔ سن 1962 کے بعد تک سعودیہ عرب میں ریل کے انجن کھڑے تھے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینہ تک ریلوے لائن تھی۔ پوری ٹرین ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کے دور میں اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں بھی ترکوں کو شہید کیا گیا۔ یہ جرم تھوڑے نہ تھے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرم کون کون سے تھے۔ حرم کے سب سے بڑے دروازے ملک عبدالعزیز پر، اس کے سامنے لائبریری ہوتی تھی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ترکوں کا قلعہ تھا جس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی تو حرم پاک میں آئے ہوئے ترکوں کو شہید کر دیا گیا، انہیں ذبح کیا گیا۔ تو ترکوں نے تب بھی وہ توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ غداری ہوئی پہلی جنگ عظیم کے بعد، نہ صرف عربوں نے کی بلکہ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے آیا۔ ایلن بی کو جو بغداد کا قبضہ لے کر دیا، اس میں ہمارا پنجابی سپاہی بھی شامل تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے یہ جملہ لکھا کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ تو بعد میں حالات بدل گئے، ترک آ گئے، پھر سلطنت عثمانیہ آ گئی جس سے سلطنت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر فاروق کے دور سے چلی آ رہی تھی، جس کو ایک انگریز کرنل نے، اور پھر اس نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کر کے عربوں کے ذریعے ترکوں کی پیٹھ پر چھرا گھپوا کر اس ذریعے سے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کروا دیے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دی جائے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سلطنت بانٹ دی اور یہ کہا کہ یہ حصہ عراق یہ انگریزوں کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ علاقہ تھا حجاز، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین، اس کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہٰذا اس علاقے کی بادشاہی اس کو دے دی گئی۔ اس کے بعد تھوڑی سی تحریک اٹھی، سعودیہ خاندان الگ سے نجد کے لیے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا، صرف ریت کے ٹیلے تھے اور کچھ نہیں تھا، لہٰذا ادھر کوئی کسی قسم کی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت بدل گئی، اور امارات کا علاقہ اس کی دنیا میں گویا سب سے اہم علاقے جو ہوتے ہیں اس کا استعمال ان علاقوں کے اندر ہونے لگا، لیکن تب اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں کہ ملت اسلامیہ کے قومیتوں میں تقسیم کیا گیا اور جو نعرے لگوائے گئے، یہ ساری چیزیں استعمار کے پیدا کردہ ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا کہ امریکہ ابھرا دنیا میں عالمی سطح کی سیاست میں، جس کے ہاں آزادی کے کچھ تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا کیونکہ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی حاصل ہوئی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے عرب کے سینوں سے گویا کہ وہ لپٹے، لیکن امریکہ نے اپنی بہت بڑی حکمت عملی اختیار کی اور عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پہ وصل کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہوں اور ہمارے انگوٹھے تلے رہیں، تاکہ ہماری پالیسی گرو کرے۔ جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار آہستہ آہستہ جب شروع سے
ہوئے تو صدر ناصر نے انگریزوں کو میری ٹرین میں اٹھا کر پھینکا اور اس طرح دوسری جگہوں سے الجزائر سے آزادی حاصل کی، اطالیوں سے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، اور یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر اسرائیل کا عرب کے وسط کر دیا۔ اس وقت آئیڈیل صورتحال تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن یہ بہت دور کا خواب تھا۔ خلافت عثمانیہ کا اختتام عربیت کی وجہ سے ہوا، اسلام کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد پر اس خلافت کو ختم کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ بغاوت کی وجہ سے خلافت کو ختم کرنا جائز نہ تھا۔ اسلام تو بغاوت کو حرام کہتا ہے۔ حکومت کے خلاف اگر اس بنیاد پر خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی نہیں ہے تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ خاتمہ انگریزوں نے کروایا، بعض عربوں کے ذریعے، جن کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پر کون کر رہا ہے، ترکی حرمین کا محافظ کیوں؟ اسلام تو تمہارا ہے، ترکوں کا تھوڑی ہے۔ حالانکہ 800 سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی، جس کو انگریز بھی عظیم عثمانیین اور عظیم خلافت کہتا، لیکن مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا